سورہ آل عمران کی تفسیر آیت نمبر 78 سے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اچھا، اس آیت میں اہل کتاب کے بارے میں ذکر ہے، اور پیچھے بھی ہم نے اہل کتاب ہی کی بری حرکتوں کے بارے میں پڑھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کیا کہتے، یعنی اپنے ہی لوگوں سے کہتے کہ تم ایمان لے آؤ صبح کے وقت اور رات کو تم اس سے پھر جاؤ، تاکہ اس سے جو ضعیف ایمان والے ہیں لوگ وہ شک و شبے میں پڑ جائیں، یا پھر دوسرے لوگ تمہیں دیکھ کر ایمان لانے سے رکیں۔ پھر اسی طرح دو گروہوں کے بارے میں پڑھا، یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ان میں جو بڑے ہی ایماندار ہیں، امانت دار ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ایک درہم بھی دے دیا جائے تو وہ واپس نہ دیں گے، اور کہتے کیا ہیں کہ جی یہ تو ہمارا حق ہے۔ یعنی ان پڑھ عرب جو تھے، مشرکین تھے، ان کا مال کھا جانا ان کے لیے جائز تھا۔ تو آگے بھی اب انہی کی بات چل رہی ہے، یعنی یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یعنی ایک گروہ ایسا ہے، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ یعنی ان کے اسکالرز کا کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر دو جرم ان کے بتائے گئے ہیں کہ نہ صرف اللہ کی کتاب میں چینجز کرتے تھے، تبدیل کر دیتے الفاظ کو، ان کے معنی بھی تبدیل کرتے، اور اپنی زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ کو اس طرح پڑھتے کہ عوام الناس کو یہ تاثر دیتے، یعنی جو بات جس طریقے سے تھی اس کے اگینسٹ، اس کے اپوزٹ تاثر ان کے آگے رکھتے، یعنی جو بات جس طرح کہی گئی، جو مقصد تھا بات کا، اس کو بدل دیا۔ پھر اسی طرح دوسرا جرم کیا کرتے، یعنی اپنے ہی باتوں کو، جو خود سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے رکھ دیتے اور کہتے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی، جیسے کہ اللہ فرما رہے ہیں وما ہوا من عند اللہ، اور اللہ پر ایسی بات یعنی جھوٹ بولتے، اور وہ خوب جانتے تھے، یعنی انہیں کتاب کا علم خوب تھا، لیکن کیا تھا کہ دنیا کی خواہشات یا کسی بھی دنیاوی فائدے کے لیے، بینیفٹس کے لیے اللہ کی آیات کو بیچ ڈالتے، جیسے اللہ نے پیچھے بھی فرما دیا، اور بدل دیتے اللہ کے کلام کو۔ اور پریشان کن بات یہ کہ یہ اسی طرح کی چیزیں آج مسلمانوں میں بھی پائی جا رہی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اب اپنے سے پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، انہوں نے وہ فالو کرو گے۔ اور اسی طرح یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امہ میں ایسے عالم اٹھیں گے جو فتنے پھیلائیں گے، اور بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو دنیاوی ورلڈلی بینیفٹس کے لیے، یا کسی جماعتی تعصب، کسی دوسرے گروہ کے ساتھ ان کی بن نہیں رہی، تعصب ہے، یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ وہ یہی معاملہ کر رہے ہیں، یعنی قرآن کی آیتوں کو پڑھتے اور مسئلہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے، جو کانٹیکسٹ کے حساب سے بات ہوتی ہے، اس کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جرم سے بچائے، اس گناہونے گناہ سے بچائے جو کہ آگ کی طرف لے جانے والا، اور اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو ان کو پتہ ہے سب کچھ ہے، لیکن آگ پر صبر کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے تھرو اللہ تعالیٰ ہمیں جو آئینہ یعنی دکھا رہے ہیں کہ تم سیدھے ہو جاؤ، تم یہ کام نہ کرو۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہاں پر عیسائیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، حالانکہ وہ تو ایک انسان تھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی، یعنی یہ جائز نہیں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمہ اور نبوت دی، اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، یعنی کسی نبی کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، وہ تو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہوتا ہے۔ وہ یہ بات ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ میں الہ ہوں۔ یعنی جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، جو تعلیم اور تدریس کے کام میں ہوتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوب جانتے ہیں، معرفت حاصل ہوتی ہے انہیں، رب سے خصوصی تعلق ان کا قائم ہوتا ہے، تو اللہ کے سچے بندے اللہ کی طرف ہی بلائیں گے لوگوں کو۔ تو اسی طرح ایک داعیہ قرآن کو بھی جو کتاب کا علم رکھتا ہے، اس پر حق ہے کہ وہ جو صحیح بات اللہ نے قرآن کریم میں فرما دی ہے اسی کی تعلیم دے لوگوں کو، اور اللہ کے ساتھ جوڑے لوگوں کو، نہ صرف کہ اپنی جماعت کے ساتھ یا اپنے گروہ کے ساتھ۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اور اس میں کئی پوائنٹس ہیں۔ دیکھیں، جب اللہ کے پیغمبروں کو یہ حق حاصل نہیں، اللہ نے نبیوں کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دے، تو کسی اور کو یہ حق کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آج یہ جو درباروں میں کام ہو رہا ہے، جو سجدے ہو رہے ہیں، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے، ایون تعظیمی سجدہ بھی نہیں ہے اسلام میں، تو پھر کس طرح وہ سجدہ کر رہے ہیں؟
کیا وہ ان اولیاء کرام نے ان کو کہا؟ تو یہ انسانوں کی خود ساختہ بنائی ہوئی یعنی شیطان جو ہے نا ان کو گمراہی کی طرف لے کر جانے والے جو راستے ہیں وہ ان پر ڈالا ہوا اس نے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے، شرک سے بچائے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی نبی کا کام نہیں ہے کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم دے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کرنے کا حکم دے؟ یعنی نبیوں اور فرشتوں کو اللہ کے برابر کھڑے کر دینا، جو صفات اللہ میں ہے کہنا کہ یہ نبی میں صفات ہیں، تو یہ کفر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ نبی تو ایمان کی دعوت دیتا ہے، توحید کی سب سے پہلے بات، یعنی ایک اللہ کے عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کی شان نزول میں یہ بات کہی ہے کہ بعض مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ آپ کو سجدہ کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کی وہ یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس طرح یعنی آپ کی عبادت پرستش کریں جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام بھی کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی کو اس کا حکم دیں، تو اللہ نے نہ تو مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں نبیوں سے جو اللہ نے وعدہ لیا اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ جو کچھ کتاب و حکمہ یعنی نبوت میں تمہیں عطا کروں گا، اور اگر تمہارے یعنی اسی دور میں کوئی رسول آتا ہے تمہارے پاس تو جو کچھ وہ یعنی تمہاری وہ کتاب کو بھی ٹیسٹیفائی کرے، سچ بتائے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اب اس آیت کی بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر کوئی دوسرا نبی آتا ہے تو وہ جو یعنی پہلا نبی ہے اس پر ایمان لائے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا، یہ بھی ضروری ہے۔ اب اس میں پوائنٹ کیا نکل رہا ہے؟ یعنی دیکھیں جب نبی کی موجودگی میں دوسرا اگر نبی آ گیا ہے تو اب وہ جو پہلا نبی وہ اس پر ایمان لائے گا، تو باقی امت کا کیا حال ہوگا؟ یعنی پھر باقی امت بھی تو ایمان لاتی ہے نا، اگر نبی لا رہا تو امت بھی ایمان لائے گی فور شیور۔ اسی طرح ایک اور اوپینین بھی ہے اس پر، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام نبیوں سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر ان کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو وہ اپنی نبوت ختم کر کے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن بات ہے کہ جو پہلا مفہوم آ رہا مانی کہ تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا گیا کہ کوئی بھی نبی، اب یہ سورہ یاسین میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ایک وقت میں اللہ نے یعنی 3 نبی بھی بھیجے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کے مفہوم کے مطابق پہلا معنی ہی زیادہ یعنی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، یہودی ہو یا نصرانی ہو، جب تک کہ وہ آپ پر ایمان نہیں لاتا۔ ٹھیک ہے، یہ بات یہ بھی اوتھینٹک حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو تورات کے اوراق پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی آپ تورات پڑھ رہے تھے، تو آپ انہیں دیکھ کر آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو تم یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ مسند احمد اس کو روایت کرتے ہیں۔ یعنی اب بہرحال بات یہ ہے کہ قیامت تک جو جن کو فالو کیا جانا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور یہ قرآن کریم، بس ٹھیک ہے۔ اب دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ قبول نہیں کرے گا انسانوں سے، یہ اللہ نے واضح کر دیا۔ پھر آگے وہی بات چل رہی ہے، یعنی نبیوں سے کہا کہ اگر دوسرا نبی آتا ہے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا تم یعنی ضروری ہے، اور کیا یعنی اس پر اللہ نے ان سے اقرار کروایا اور اللہ نے کہا کہ یہ تم اس پر ذمہ لے رہے ہو، تو سب نے کہا کہ ہم اقرار ہے، ہم ایگری کرتے ہیں اس چیز پر، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم گواہ ہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اور بس اس کے بعد جو پلٹتا ہے وہ یقیناً نافرمانوں میں سے ہے۔ یعنی یہاں پر اہل کتاب اور جو یہود و نصارہ جو ہیں ان کے ریلیجنز کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ اب بات وہی آ گئی نا جو اللہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو اہم چیز جو ہے پوائنٹ یہ کہ بھئی جب نبیوں سے عہد لیا کہ وہ دوسرے نبی کے آ جانے پر اپنی نبوت کو ختم کر دیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے، تو پھر یہ امتوں کا حال کیا ہے؟
یعنی امتوں کو تو ڈیفینیٹلی فالو کرنا ہے. یعنی اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ بعثت محمدی کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، اب تم ان پر ایمان لاؤ. تم اپنے مذہب پر کیسے قائم رہ سکتے ہو؟ تو یہ تو اللہ کے وعدے کے خلاف ہو رہی ہے بات. اور پھر یہ جو ورڈ کہے گئے نا کہ جو پلٹے گا اس کے بعد تو وہ فاسقون، تو یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ یہاں فسق سے مراد کفر ہے. یعنی جو یہ کام کرے گا، پلٹے نہیں ایمان لا رہا اس نبی پر، تو وہ کفر کر رہا ہے. پھر جا کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کے علاوہ یہ کسی دوسرے دین کی تلاش میں ہے، حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. یعنی یہ تمام کی تمام کائنات تو اللہ کی اوبیڈینس میں ہے. وہ تو ان کا دین تو دین اسلام ہی ہے، چاہے کوئی خوشی سے سرنڈر کیا ہوا ہے یا ناخوشی سے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی ان اہل کتاب سے، کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اس پر، اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولادوں پر اور جو کچھ اتارا گیا، اور اسی طرح جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو باقی نبیوں کو دیا گیا، ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے تابعدار ہیں. یعنی بڑی اہم بات کہ ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم تمام سچے نبیوں پر ایمان نہ لے آئیں کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اپنی اپنی قوموں کے پاس، اور ان پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے جو اللہ نے ان کو دیے، ان کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں، یعنی اللہ ہی نے بھیجی تھی. لیکن اب کیا ہے کہ اب وہ کتابیں مسخ ہو چکی، یعنی انسانوں نے ان میں تبدیلیاں کر چکی ہیں. اب ان پر ہم، ہاں یہی ہمارا ایمان ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے آئی تھیں، لیکن انسانوں نے چینجز کر دی، جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب تمام پچھلی کتابوں کی جو شریعتیں ہیں وہ سب منسوخ ہیں، اب صرف قرآن کریم پر ہی عمل ہوگا. لیکن ایمان اتنا رکھنا ہے کہ ہاں جی نبی بھی آئے تھے اور کتابیں بھی ان پر نازل ہوئی تھیں. اور آگے اللہ فرمانے گا جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے تو اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا. یعنی یہ وہی چیز ہے جیسے میں نے حدیث پیچھے بیان کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ مجھ پر ایمان نہ لائے گا، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو یا کوئی بھی. ٹھیک ہے جی. پھر آگے بات آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں، یعنی یہاں پر اہل کتاب کے بارے میں بات ہے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، یعنی اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد پلٹ جائے کفر کی طرف. وشاہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اور وہ جانتے ہیں، گواہ ہیں اس بات پر کہ یہ رسول حق ہے، اور ان کے پاس یعنی روشن نشانیاں آ گئی ہیں، واضح دلائل ہیں ان کے پاس، پروف ہیں، سائنز ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ بات پڑھ لی نا سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں کہ اے نبی آپ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. یعنی ان کو خوب پتہ ہے آپ کے بارے میں، آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی، یعنی سورہ صف میں بات آتی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد. اور کیا کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہی چینج کر دیا، وہ الفاظ چینج کر دیے کہ وہ ایسا ہوگا. اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کا قبلہ ابراہیمی ہوگا، لیکن اس کے باوجود یعنی سب پروف، سائنس کلیئر، سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود تعصب، حسد اور جلن ان کو ایمان لانے سے روکتی رہی. اور اللہ فرما رہے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یعنی اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو گناہ کمانے والے ہیں جانتے بوجھتے. اور ان کی جزا کیا ہے کہ اللہ کی لعنت ان پر، اور فرشتوں کی، اور والناس اجمعین، تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ان پر. اور اسی پھٹکار میں، لعنت میں یہ پڑے رہیں گے، نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، مگر وہ لوگ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم. یعنی یہاں پر ایک ایکسیپشن آ گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کر لیتے ہیں، یعنی اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، ایمان قبول کر لیتے ہیں، تو اب ان کے لیے کیا ہے، وہ یعنی اصلاح کر لی، توبہ کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اس کی شان نزول میں اس طرح بات آتی ہے کہ انصاری میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا، لیکن جلد ہی اسے یعنی ندامت فیل ہوئی. اس نے لوگوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. تو اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں. یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ مرتد کی سزا اگرچہ قتل ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اسلام سے پھر گیا وہ واجب القتل ہے، لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، پلٹتا ہے ایمان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اس کی توبہ قابل قبول ہے. ٹھیک ہے. اس طرح قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا، تم پلٹو تو صحیح، سچے دل سے توبہ تو کرو اللہ کی طرف.
اور آگے کہا جا رہا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، یعنی وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں پھر کفر میں مزید بڑھتے ہیں تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ یعنی اس آیت میں ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفیق سے محروم ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی سزا ہے کہ مرتد ہو گئے، اب وہ اس کے بعد پلٹے بھی نہیں، یعنی توبہ بھی نہیں کی اور کفر ہی پر خاتمہ ہو گیا، حالت کفر میں ہی جان گئی، تو یہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے۔ پھر اسی طرح جو یہاں پر بات آ رہی کہ توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، تو یعنی ایسی توبہ، اس سے ایسی توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو، ٹھیک ہے، وہ توبہ نہیں اللہ قبول فرماتا۔ دیکھیں پیچھے ہم نے بات پڑھ لی نا کہ مرتد کی بھی توبہ قبول کرتا ہے اللہ، اگر وہ سچے دل سے پلٹتا ہے ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن وہ توبہ جو مرتے وقت عند الموت، جب نزع کا وقت آ گیا، جب فرشتوں کو دیکھ لیا تو اس وقت انسان توبہ کرے تو وہ توبہ ایکسیپٹ نہیں ہے۔ سورہ نساء میں بھی یہ بات ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، اسی طرح فرعون کے بارے میں بھی پڑھا ہم نے سورہ یونس میں کہ جب موت کا وقت قریب آ گیا، بالکل اس نے دیکھ لیے کہ اب تو میں مرنے لگا ہوں، تو کہنے لگا کہ میں ہاں ایمان لاتا ہوں جو جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی ہے اس رب پر، تو اللہ نے کہا اب تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں ہم بات پڑھتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول نہیں، جو برائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ میری توبہ۔ اسی طرح حدیث میں بھی یہ بات آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے موت کا اچھو نہ لگے، یعنی جان نکلنے کے وقت کی جو توبہ ہے وہ قابل قبول نہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو اب کیا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، یعنی اگر وہ زمین بھر کر سونا دینا چاہیں گے اپنی جان بچانے کو تو وہ ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی مددگار نہ ہوگا ان کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ہلکے ترین عذاب والے جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں، تو اللہ فرمائے گا کہ جب تو آدم کی پشت پر تھا تو میں نے تجھ سے اس سے زیادہ آسان مطالبہ کیا تھا، یعنی آج تو سونا بھر کر زمین دینے کو تیار ہے جو کہ یعنی تو اس چیز پر قادر بھی نہیں ہے، اور اس سے کہیں سہل بات کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، اور وہ کیا تھا، یعنی اللہ پر ایمان لیا تو شرک نہ ٹھہرا، میرے ساتھ شرک نہ کر، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہم نے یہ بات پڑھ لی، یعنی یہ بھی بات آتی ہے کہ یہ چاہیں گے کہ زمین بھر کر سونا دے دیں اور اس کے مثل اور ہو تو وہ بھی دے دیں اور اپنی جان بچا لیں۔ پھر اسی طرح سورۃ المعارج میں کیا بات پڑھتے ہیں کہ یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یعنی مجرم اس روز چاہے گا کہ وہ فدیے میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے سارے کنبے کو دے دے اور اپنی جان بچا لے، ان سب کو آگ میں جھونکے خود بچ جائے، یہ چاہے گا اس دن انسان۔ اور آج دیکھیں دنیا میں کس طرح انہی پیاروں کی خاطر حرام کاموں میں انسان پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرما دیا سورۃ الممتحنہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامۃ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، یعنی ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے یہ رشتے ناتے، یہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن، بلکہ کیا ہوگا کہ اللہ جدائی ڈال دے گا قیامت کے دن تمہارے درمیان۔ پھر اسی طرح سورہ عبسہ میں پڑھتے ہیں نا یوم یفر المرء من اخی، یعنی بھاگے گا اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے۔ اور اس میں دو رائے آتی ہیں، یعنی ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہے گا کہ کوئی نیکی اس سے کوئی اس کا پیارا مانگ لے، کیونکہ اس دن تو کوئی اور چیز کا ادلا بدلا نہیں ہوگا سوائے اعمال کے۔ تو اسی طرح دوسری رائے یہ بھی آتی ہے کہ وہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بری حالت اس کا پیارا دیکھ لے، تو اس لیے بھی وہ چھپ رہا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے جو اعمال ہیں وہ بھی ضائع کر دے گا قیامت کے دن، جیسے قرآن کریم میں ہم نے سورۃ الفرقان میں بھی پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ذرات میں ان کے اعمال بنا کر یعنی انہیں اڑا دے گا کہ جو ہاتھ سے بھی نہ پکڑے جا سکتے ہوں۔ اور وجہ کیا، یعنی وہ اللہ کی خاطر نہیں کیے ہوں گے، اس لیے اللہ کو نہیں ایکسیپٹ وہ اعمال۔ جیسے حدیث میں بات آتی ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تو بڑا مہمان نواز تھا، غریبوں کی دیکھ بھال کرنے والا، غلاموں کو آزاد کرنے والا، تو کیا یہ اس کے جو اعمال ہیں وہ اس کو نفع نہ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں،
کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، یہاں سے چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے۔ لن تنالو، ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے، تم پا سکتے، لن ہرگز نہیں، ایبسلوٹلی ناٹ۔ اب کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ تو آیت کو دیکھتے ہیں، یعنی آیت ہی کا جو پہلے الفاظ ہیں وہ لیے گئے ہیں پارے کے لیے۔ اچھا جی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یا نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس میں سے کچھ خرچ نہ کرو جو تمہیں بڑا محبوب ہے، جو تمہیں بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں، یہ ایمان اللہ نے واضح کر دیا ایمان کیا ہے اور مومن ہونا کیسا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ یاد کیجئے، حدیث میں کیا بات آتی ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یا رب تو ہمیں ایسا ایمان والا بنا دے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرما دیے کہ اب دیکھیں، کوئی کہے نیکی یہ ہے، نیکی وہ ہے، یعنی اونلی ریچولز کا ادا کر لینا، نمازیں پڑھ لینا، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا نا کہ نیکی ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف۔ یعنی اللہ کو تمہارے ایمان کے ساتھ، جسمانی عبادات کے ساتھ ریچولز بھی ادا کرنے ہیں، فرائض بھی ادا کرنے ہیں، یعنی ان کے ساتھ جو اصل بات آبجیکٹیو کیا ہے، یعنی حقوق العباد، بندوں پر خرچ کرو، اللہ کی مخلوق پر، جو اللہ نے حکم دیا جہاں جہاں پر خرچ کرنے کا وہاں پر کرو۔ یہ ہے دین اسلام۔ جیسے حدیث میں بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، یعنی اسلام کی ڈیفینیشن بتا دے، تو آپ نے کہا اسلام تو یہ ہے، یعنی کھانا کھلانا، کہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں کھلایا جائے، لوگوں پر خرچ کیا جائے، دیا جائے، یہ ہے اسلام۔ تو یہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ اس میں سے خرچ نہ کرو۔ یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے سب خرچ کر دو، اللہ کہہ رہا اس میں سے کچھ خرچ کرو جو تمہیں بڑا محبوب ہے، تمہیں پسندیدہ ہے، ابھی تمہارے لیے یعنی قابل استعمال ہے۔ یعنی دیکھیں، یہ بھی پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی یوز چیزیں بھی دیتی ہیں، لیکن وہ چیز جو ابھی آپ کو پسند ہے، یا کھانے میں آپ دیکھ لیں کہ جو چیز ابھی قابل استعمال ہے، صحیح حالت میں ہے، یا جب تازی ہی پکی ہو تو اس کو نکالا جائے، تو اس کا یعنی اس کا پھر جو اجر، جو ریوارڈ ہے، وہ اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اچھا جی، اس آیت کی اب تفصیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ البر جو ہے نا، اس کا مطلب ہے نیکی یا بھلائی، اور اس سے مراد عمل صالح یا جنت ہے۔ یعنی اللہ نے فرما دے کہ تم نیک اعمال تک نہیں پہنچ سکتے یا جنت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم یہ کام نہ کر لو۔ اس آیت کے نازل ہونے پر ابو طلحہ انصاری جو مدینہ میں صاحب حیثیت تھے، یعنی مالدار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں بیرحا باغ جو مجھے بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اسے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پلیئر کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو بہت ہی نفع مند مال ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ سو آپ کے مشورے سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچا زاد میں تقسیم کر دیا اس باغ کو۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا رب تو ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلا، ہمیں بھی وہ ایمان نصیب فرما کہ جو اپنے ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ یا رب تو ہمیں بھی ایسا کر دے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہترین کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اچھی چیز ہی صدقہ کی جائے، یہی افضل بات ہے، یعنی جو پرفیکٹ چیز کہہ لیں، افضل بات، دا بیسٹ تھنگ یہی ہے کہ اچھی ہی چیز اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کی جائے۔ لیکن اگر یعنی چیزیں آپ کی ضروریات سے زیادہ ہیں، فالتو ہیں، کچھ یوز بھی ہیں، تو ان کا بھی صدقہ یعنی کرنا بالکل جائز ہے، اور اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور بے شک وہ صدقہ، یعنی جب آپ کو بھی کسی چیز کی نیڈ ہے، اور لیکن آپ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دیں، پریفر کر دیں، تو پھر آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ وہ تو پھر بات ہی، اس کا تو ریوارڈ ہی کچھ مختلف ہے نا۔ اسی طرح ہم نے پڑھ لی نا سورۃ البقرہ میں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ دیکھو، خبیث چیزوں کو میری راہ میں دینے کا سوچنا بھی نہ، ڈونٹ تھنک کہ تم گندی یا خبیث چیزیں اللہ کی راہ میں دو۔ جیسے کہ وہ واقعہ آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے ردی کھجوروں کو لٹکا دیا مسجد میں، ردی کھجوریں، تو اس پر پھر یہ بات آئی کہ خبیث چیزیں اللہ کی راہ میں نہ دو، یعنی ایسی گھٹیا چیزیں بھی نہ ہو جن کو خود انسان نہ لینا چاہے، تو اس کو انسان دوسرے کو دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچیں۔ اور بات یہ ہے کہ جو کچھ آج ہم خرچ کریں گے وہ اپنے لیے ہی ہے،
یعنی جیسے اللہ نے فرما دینا کہ انسان گھاٹی عبور نہ کر سکا، تو یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دے گئے تو یہی ہمیں لوٹ کے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لوٹائے گا، اور قیامت کے روز انشاءاللہ اس کا بہترین اجر ہے اگر اللہ کی راہ میں صحیح نیت سے انشاءاللہ خرچ کیا ہوگا۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ آگے سے موضوع بدل رہا ہے، یعنی اس آیت میں یہودیوں کے اس ایک اعتراض کا جواب دیا گیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ دین ابراہیمی کے فالوور ہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ آپ دین ابراہیم کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے فرمایا یعنی یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، ہاں البتہ بعض چیزیں یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کی تھی، اور یعنی یہی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ، اور اس کی وجہ کوئی ان کی نظر تھی یا بیماری تھی، جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے یہ دونوں چیزیں یعنی اپنے لیے انہوں نے حرام کر لی، اور یہ ان کا کام تورات کے نازل ہونے سے بھی پہلے کا تھا، اس لیے کہ تورات تو حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی ہے، تو پھر تم کس طرح یعنی یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ جو دعویٰ ہے اعتراض ہے یہ غلط ہے، اور اگر تمہیں اس بات پر اتنا ہی یقین ہے تو پھر لاؤ تورات کو اور اس کو پڑھ کر سناؤ، جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام تھیں ہی نہیں، جو تم پر بعد میں حرام کی گئی ہیں، اور یعنی کچھ چیزیں ان پر حرام کی گئی تھی ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی جو یہ گناہ کر رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے، سرکشی کی وجہ سے کچھ چیزیں اللہ نے ان پر حرام کی۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی جو اللہ پر جھوٹ بولیں تو وہی ظالم ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کل صدق اللہ، یعنی تو ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ سچ بات کہہ رہا ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، اور تم سب ابراہیم ہی کی یعنی جو حنیف تھے ان کی ملت کی پیروی کرو، فالو کرو ان کو جو مشرک نہ تھے۔ اب دیکھیں یہ کس طرح شرک کر رہے ہیں، سورہ توبہ میں پڑھا نا ہم نے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یعنی یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو دونوں شرک کیا نا، اللہ کی اولاد بنا دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں۔ پھر جی آگے بات پھر چینج ہے، ٹاپک چینج ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام جہان والوں کے لیے ہدایت اور برکت کا باعث ہے۔ یعنی یہاں پر بھی یہود کے ایک دوسرے اعتراض کا جواب دیا گیا، وہ کیا کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، یعنی یہ پہلا اللہ کا گھر ہے جو بنا، تو اس پر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنایا انسانوں کے لیے یہی ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ اور پھر یہ بھی اعتراض وہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ بدل لیا، تو اس کی پھر ان کے اعتراض کو رد کیا گیا، اور ان کی کتابوں میں یہ بھی بات تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا قبلہ ابراہیمی ہوگا، یعنی خانہ کعبہ ہی ہوگا، اور یہی اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر ہے جو اس زمین پر بنایا گیا، اور اس کو بیت العتیق بھی کہا جاتا ہے، یعنی قدیم گھر۔ پھر آگے بات آتی ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یعنی اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور اس میں جو آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں قتال، خون ریزی، شکار کرنا، درختوں کو کاٹنا سب ممنوع ہے، ہاں جو موذی جانور ہیں، جو جان لیوا جانور ہیں ان کو مارنا جائز ہے، جیسے سانپ، بچھو، اسی طرح جو ایسے جانور جو جیسے چیتا، درندہ وغیرہ، تو ان کا قتل جائز ہے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، راہ پانے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو کیپیبل ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، یعنی سفر کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، اور یعنی ان کی ہیلتھ بھی ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز بھی آتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف آپ کے پاس مال ہی ہو تو آپ اس قابل ہیں، آپ کے پاس صحت ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہیں، مال کا ہونا بھی اور صحت کا ہونا، اور اس کے علاوہ راستے کا پورا امن ہونا، جان و مال کا محفوظ ہونا، یہ ساری بھی چیزیں اسی میں آتی ہیں راہ پانے میں۔ پھر اسی طرح عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی ایک کنڈیشن ہے عورت کے لیے، یعنی یہ کنڈیشنز ہوں تو پھر حج فرض ہے اس شخص پر۔ کیا چیزیں؟ یعنی وہ مالدار بھی ہے، صحت والا بھی ہے، اور حالات بھی پرامن ہیں،
پھر اسی طرح عورت کو دیکھا جائے، عورت مالدار ہے، حالات بھی ٹھیک ہیں، وہ جا سکتی ہے، صحت ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں، آج اب فقہا یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ اگر عورت زیادہ عمر کی ہے تو وہ عورتوں کے گروپ میں یعنی جا سکتی ہے اگر وہ محرم نہیں پاتی۔ تو اسی طرح اس شخص پر فرض نہیں ہوگا جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ نہیں ڈالا۔ اور ویسے بھی زندگی میں ایک مرتبہ کرنے کو کہا ہے، ایون جو مالدار ہے اس کے لیے بھی یہ کہا گیا زندگی میں ایک مرتبہ تو ایٹ لیسٹ وہ کرے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے تو اس پر یہ چیز آتی ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی مینشن کر دیا کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود حج کی طرف کا راستہ نہیں اختیار کرتا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کفر کیا۔ ومن کفر، ٹھیک ہے نا، یہ ورڈ ہے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو پرواہ نہیں ہے جہان والوں کی۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے اہل کتاب سے، قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، یعنی تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام حق ہے اور اس کے داعی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، تو پھر تم کیوں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو، اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روک رہے ہو، یعنی مومنوں کو روکتے ہو اللہ کے راستے سے اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم شاہد ہو، گواہ ہو خود، اور اللہ بالکل غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے۔ یعنی یہاں پر یہودیوں کے مکر، ان کے جو فریب سازشیں، ان کی پلاننگز مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی، ان کو اسلام سے روکنے کی، سورۃ البقرہ میں کیا پڑھا، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو بھی تمہارے دین سے پھیر دیں، اپنے جیسا ہی بنا لیں، اور حالانکہ یہ خوب جانتے ہیں کہ یہی دین سچا ہے اور یہ نبی بھی۔ اور پھر مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، ساتھ ہی اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یعنی مسلمانوں کو وارن کیا جا رہا ہے، ہوشیار کیا جا رہا ہے ان کی سازشوں سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایمان لانے کے بعد ان کے پیچھے لگ جاؤ۔ اور حالانکہ کیا ہے آگے جیسے بات آتی ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللّٰہِ، یعنی تم کیسے کفر کرو گے جبکہ تم اللہ کی آیات کو پڑھتے ہو اور تم میں رسول ہیں اللہ کے، اور جس نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو بے شک اس نے سیدھی راہ پا لی۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، یہاں پر اعتصام باللہ کے معنی آ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تھام لینا، یعنی اس کی اطاعت میں، اس کی اوبیڈینس میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، پوری طرح دین میں داخل ہونا۔ اس آیت کی بیک گراؤنڈ میں یہ بھی بات آتی ہے کہ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور اسی دوران شاسن بن قیس یہودی ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دیکھ کر جل بھن گیا کہ پہلے تو یہ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، یعنی جھگڑا کرتے تھے، اور اب اسلام کی برکت سے یہ بھائی بھائی بن گئے۔ تو اس نے کیا کیا، ایک نوجوان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ ان کے درمیان جا کر جنگ بعاث کا تذکرہ کرے جو ہجرت سے کچھ دیر پہلے ہی ان کے درمیان ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو اس میں رزمیہ شعر کہے تھے وہ بھی ان کو سنائے، یعنی یہ اس نے اس کو ڈیوٹی دی۔ سو اس نے جا کر ایسے ہی کیا، جس پر ان دونوں قبیلوں کے پرانے جذبات پھر بھڑک اٹھے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے، یہاں تک کہ ہتھیار اٹھانے کے لیے للکار پکار شروع ہو گئی، اور بہت قریب تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع ہو جاتے۔ اتنے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہیں آپ نے سمجھایا، اور پھر وہ اس چیز سے باز آئے۔ تو اس پر یہ آیات اتری، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب اس دین کو تم نے خوبصورتی سے تھام لیا، پکڑ لیا ہے، اللہ کے تابع دار بن گئے ہو، تو اب پھر اس راہ سے مت پلٹو۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ آنے دے اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے، آمین یا رب۔ تو جی یہ رہی 101 تک کی تفسیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔